چلو جی بچوں، دیکھو دیکھو اب یہ جو ہے نا، یہ چیزیں بھی دیکھو تاکہ اس کے بھی جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسا وہ معاملہ کریں کہ جو سب کے لیے بہتر ہو، ساری آسانیوں کے معاملات ہو جائیں سب. چلو جی، ہاں چوتھی قسم اسقاط نون چل رہا تھا. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوگی. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. چوتھی قسم آ گئی اسقاط نون اعرابی کی تھی. ٹھیک ہے نا. اسقاط نون اعرابی کیا تھا بچوں؟ صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ کہ جناب صحیح ہوگا، یہ پہلی قسم تھی نا، یا معطل. اور یہ دوسری تیسری قسمیں جو تھیں، معطل واوی ہو، معطل یائی ہو، معطل الفی ہو. صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. ٹھیک ہے. مشتمل بر ضمیر بارز کا کیا مطلب ہے؟ کہ جناب یہ ضمیر بارز میں آپ کو نظر آئیں گے. تو کتنے سیغے تھے بچوں؟ 7 سیغے. 7 سیغے بتائے تھے نا مضارع کے. 7 سیغے جو ہیں وہ کیا آ جائیں گے؟ وہ شامل ہو جائیں گے اس کے اندر سے. تو یہ چوتھی قسم کیا ہوگی؟ 7 سیغوں کے ساتھ کاؤنٹ کرے گی، وہ کرے گی. 4 تسنیہ کے سیغے ہوں گے، 2 جمع مذکر کے سیغے ہوں گے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک کیا ہوگا؟ واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں. تو حالت رفع میں کیا آئے گا؟ اس بات نون رابی کے ساتھ. اس بات نون رابی آپ نے گردان نہیں تھی، یا فلانے یا فلونا والی گردانے کی تھیں آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نون رابی آتا تھا نا، ہما یزربان و یدوان، یہ ناقص واوی کی مثال ہے. یرزیان یہ ناقص الفی کی مثال آ گئی. یہ جو تھا مطلع الفی جو ہے یرزیان ہے. حالت نصب و جزم اسقاط نون رابی کے ساتھ. حالت نصبی ہو یا جسمی ہو، نون گر جاتا ہے. لن یزربا ولن یدوا ولن یرزیا، یہ تسنیہ والے سیغے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر جمع ہوتا تھا لن یزربو، نون گرا ہوا تھا نا، لن یزربونا نہیں پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ لن یزربو پڑھتے تھے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور ایسے ہی لم یزربا، اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے. لم یزربا. ٹھیک ہے نا. ولم یدوا، اور اسی طرح ہی ولم چاہیے یرزیا. یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پوری کی پوری ہو کے آتی تھی. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اس بات نون رابی. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا. اچھا، یہ صرف کے اندر کام آتی ہیں، اور اس کے اندر بھی ویسے بھی نحو کے اندر بھی جب پڑھیں گے اس میں صرف یہ صرف کا ہی تعلق ہے، اس کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن یہ اس کے اعراب پڑھنے کا طریقہ جو ہے، سیغے کو پڑھنا کیسے ہے، آپ نے جو ہے اس کے آخر سے جو ہے نہیں سمجھ آئے گا آپ کو. وہ بات سمجھ میں آئی ہے بچوں؟ اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہماری. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اچھا جی، اب ذرا بچوں ایک اور چیز سمجھو کہ ضمائر کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ضمائر کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شیئر بھی ہو رہا ہے. ضمائر کی اقسام مرفوع ہو سکتی ہے. اس کو سمجھنا اچھا، تاکہ جو ہے نا جو غلطی کس جگہ کے اوپر ہوتی ہے میں اس کو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا. جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا بچوں. کیوں نہیں گرتا جمع مؤنث کا نون؟ وہ مبنی ہوتا ہے. جمع مؤنث کا نون کبھی بھی نہیں گرتا، چاہے حالت نصبی ہو یا حالت جزمی ہو. وہ کیوں نہیں گرے گا؟ کیونکہ کیا ہے؟ وہ مبنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلوں آگے. ہاں ابھی علی جناب علی، کہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے بچوں؟ ضمائر کیا ہوتی ہیں؟ ضمائر یا تو کیا ہوتی ہیں؟ ضمیر مرفوع ہوتی ہے، جس کو ہم نے فاعل کہہ دی ہے. یا ضمیر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. یا ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے، اضافت والی. یا کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی، یا منصوب ہوگی، یا مجرور ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع کے اندر سے ہم نے کہا تھا متصل ہوتی
ہے یا منفصل ہوتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا میں بتا رہا تھا. متصل میں نے آپ کو سب میں بتایا تھا کہ متصل ضمیر کسے کہا جاتا ہے. متصل ضمیر بچوں اس کو کہا جاتا ہے جو کہ کیا ہے, متصل ضمیر کسے کہا جاتا ہے, وہ ضمیر جو کہ, متصل ضمیر کیا ہوتی ہے, وہ ضمیر ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاس ملی ہوئی ہوتی ہے, ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ متصل کہلاتی ہے. اور اسی میں سمجھ گیا تھا ضربا کے ساتھ ملائی تھی یا متصل منصوب کی بھی کہہ لو تو تب بھی کیا ہو سکتا ہے, ذرا بہو ذرا بہما جدا ہوتی ہے. اب ذرا بچوں اس کو سمجھنا ذرا دیکھو, ایک ضمیر آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع, یہ ایک ہی دفعہ سمجھ لینا تاکہ ساری زندگی کیا رہے گا, آپ کو فائدہ رہے گا. متصل ضمیر مرفوع متصل بچوں کیا ہوتی ہے, کون سی ضمیر ہوتی ہے, وہ ضمیر جو فاعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے, ملی ہوئی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ضمیر مرفوع متصل ہے. نہیں اسقاط نون اعرابی تو بچوں اس کا اعراب ہے فعل مضارع کی, وہ لم یضربا جب ہوتا ہے تو وہ بھی فعل مضارع سے ہی بنا ہے نا. لم یضربا یا لن یضربا مضارع سے بنا ہوتا ہے. سوال پوچھا ہے نا کسی نے کہ اسقاط نون اعرابی کا بتا دیں کہ یہ بھی کیا مضارع کی قسم ہے, تو جناب دیکھو وہ مضارع سے ہی کیا بنا, لن یضربا, لم یضربا وہ مضارع سے بنا نا, تو وہ اس سے مضارع سے بنا تھا, اس میں سے تھا. اچھا یہ اب دیکھو بچوں, ضمیر مرفوع متصل, ضمیر مرفوع متصل یعنی کیا ہوتی ہے, ضمیر ہوگی اور مرفوع ہوگی اور متصل ہوگی, یعنی وہ کیا بنے گی, ضمیر مرفوعات میں سے کچھ بنے گی. کیا بنے گی, ضمیر کس میں سے بنے گی بچوں, مرفوعات میں سے بنے گی. ضمیر مرفوع متصل کیا ہوگی, مرفوع کیا مطلب ہے کہ مرفوعات میں سے ہے, ٹھیک ہے, اور ضمیر ہے اور متصل ہے, کیا ہے, متصل ہے, ضمیر ہے, مرفوع ہے اور متصل ہے, ملی ہوئی ہوگی. تو اب مرفوعات, مرفوع جب کہہ دیے تو مرفوعات میں سے ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں جناب عالی, تو وہ ضمیر کیا بن سکتی ہے, یہ والی ضمیر جو ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل بچوں فاعل بن سکتی ہے اگر فعل معروف کے ساتھ ملی ہوئی. اچھا سمجھنا, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اگر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو کیا ہوگی, فعل کے ساتھ, یہ ساری مثالیں نہیں پڑھی, ذرا با, ذرا بو, ذرا بتا جو پڑھی تھی اس دن, ضربتا, فاعل بنتی ہیں یہ ضمیریں. سمجھ آ رہی ہے, ضمیر مرفوع متصل یا تو فاعل کے ساتھ ملتی ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ, فعل مجہول کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. فعل مجہول نائب فاعل, ضمیر کیا بنے گی, نائب فاعل بنے گی. نائب فاعل پڑا ہوا ہے نا فعل مجہول, فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. یہ ضمیر مرفوع متصل کیا ہو سکتی ہے, مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی بن سکتی ہے, یعنی یہ کیا بن جائے گی, یہ نائب فاعل بھی بن سکتی ہے. اب نہیں سمجھ آئی. اچھا یہ مبتدا نہیں بنے گی کیونکہ یہ مبتدا تو جدا چیز ہوگی, خبر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, کانا کا اسم میرا جو ہے وہ جو تھا نا اس میں سے کانا سارا مازالہ, یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ اس میں سے, ٹھیک ہے نا, کانا وغیرہ کے ساتھ. اور لا کا اسم, ماں اور لا کا اسم جو ہے, ماں اور لا کا اسم ظاہری بات ہے یہ مرفوع کے ساتھ نہیں آئے گا. لائے نفی جنس کی خبر بھی اس طرح نہیں آئے گی. انا وغیرہ کی خبر وغیرہ کے اندر سے انا کی خبر وغیرہ مرفوع وہ بھی اس طرح نہیں بن رہی ہوگی. تو یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوگی, فاعل یا نائب فاعل وغیرہ بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, فاعل یا نائب فاعل وغیرہ. تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ وہ بن جائے گی. سمجھ گئے ہو بات کو, ٹھیک ہے. کہاں تو مرفوعات میں سے تو یہ کیا آ جائے گی اس میں سے, تو ہم فعل کو دیکھ لیتے ہیں خالی ایک. ہم کس کو دیکھتے ہیں, ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں فعل کو, کہ فاعل بن رہی ہو, ضمیر مرفوع متصل فاعل بن رہی ہو.
देखो अब देखो, ज़राबा में मैंने बताया था क्या थी, हुआ थी। ज़राबा में क्या था, अलिफ था। ये जो ज़मीरें हैं ना, जो फेल के साथ मिली होती हैं और फाइल बन रही होती है इसमें से, या अगर फेल मजहूल के साथ मिलेंगी नायब फाइल बनेंगी, ये ज़मीरें क्या कहलाती हैं, ज़मीरे मरफू मुत्तसिल कहलाती हैं। और बात नहीं समझ में आई, ये क्या कहलाती हैं, ज़मीरे मरफू मुत्तसिल कहलाती हैं। मरफू क्यों है, क्योंकि फाइल वाक़या और मरफूआत में से हैं। और क्या हो गया, मुत्तसिल क्यों है, क्योंकि मिली हुई होती है। देखो मिली हुई है ना, ज़राबा अलिफ मिला हुआ है। नहीं समझ आई, हो गया बच्चों, आगे चलो अगली किस्म पे चलते हैं। ज़मीरे अंश में से ठीक है, आपको कर लेना सर। दूसरे चलते हैं जनाब आली, दूसरी किस्म क्या आ गई है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल की दूसरी अच्छा जी, अगली किस्म कौन सी थी बच्चों, ज़मीर मरफू मुनफसिल। ज़मीर मरफू ज़मीर होगी, मरफूआत में से कुछ बनेगी और मुनफसिल होगी। नाइब फाइल की मिसाल बच्चों कोई भी कर लो, जुरी बहू नहीं, अच्छा जुरी बा कर लो, जुरी बा नहीं, जुरी बहू नहीं करो, जुरी बा, वो दो मारे गए। जुरी बा, ये गड़बड़ ऊपर वाला नजर आ जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये मुनफसिल की मिसाल इसको मैं इससे कर रहा हूँ। ये क्या आ गया, जुरी बा, ये नाइबे फाइल बन गया ना, वो दो बंदे मारे गए, दो की फैंटी लगी है, जुरी बा हो गया। नहीं समझ आई बात, नहीं वही चीज थी बस, वो नाइबे फाइल्स को बना दो, समझ गए हो, ये क्या बन जाएगा। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, ज़मीरे मरफू मुनफसिल। मरफू का क्या मतलब है कि जनाब मरफूआत में से है, ठीक है ना, और मुनफसिल होगी, जुदा होगी। तो वही मरफूआत खोल लो उसमें से, तो अब क्या होगा, फाइल तो नहीं बनेगा, क्योंकि फाइल जो था वो इस तरह मिला हुआ होता है फेल के साथ, जिस तरह वो था ज़मीर की सूरत में जब होता था। ठीक है, नायबे फाइल बने, मुब्तदा बनता है, ज़मीर मरफू मुनफसिल क्या बनती है, मुब्तदा बनती है, खबर भी बन जाती है, इस तरह जुदा जब आ रहे होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा वगैरह। अब ये कौन सी होती है बच्चों, ये याद रखना, ज़मीर मरफू मुनफसिल पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 14 ज़मीरें हैं बस। नहीं समझ आई, ओ नहीं समझ आई, ज़मीर मरफू मुनफसिल क्या है, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ क्या है, 14 लफ्ज हैं। आप कहेंगे वो साजी ये क्या कह रहे हैं आप, हाँ जी ऐसा ही है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो। नहीं समझ आई, ये जब जुदा इलादा से नजर आ रहे होते हैं, जब ये इलादा नजर आ रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं, ज़मीर मरफू मुनफसिल। हुआ ज़ैदुन, वो जैद है। बात समझ नहीं आई बात, हुआ ज़ैदुन, वो जैद है, हुआ मुबतदा ज़ैदुन खबर हो जाएगी उसके लिए। नहीं समझ आई, बस नहीं समझ आई, आ गई ना, आसान है ना। देखो बच्चों इस तरह चलोगे ना तो चीजें क्या होती हैं, मैंने बताया था कि अगर वो करोगे तो दिमाग क्या खुल जाएगा और फिर काम आसान हो जाएंगे। ज़मीर मरफू मुनफसिल जुड़ी हुई होती है, मुत्तसिल मुनफसिल होगी तो उसमें से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मुब्तदा वगैरह खबर वगैरह बन जाएंगी उसमें से, जो है जो मुनफसिल वगैरह वो बन जाते हैं। फिर मैं बताऊंगा तरकीब में क्या क्या चीजें, कैसे ज़मीरें क्या क्या बनती हैं इसकी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो। अच्छा जी उस्ताद जी आगे चलें फिर। अच्छा, ज़मीरे मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल क्या होगा बच्चों, मंसूबात में से कुछ वो बनेगी ज़मीर और मुत्तसिल होगी, यानी लफ्ज के साथ जुड़ी हुई होगी। मंसूबात में से कुछ बनेगी और क्या होगा, ठीक है ना, वो मिली हुई होगी, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। आप कहेंगे उस्ताद जी ये देखो मंसूब वो मरफूआत में से था, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये मंसूबात में से कोई चीज बनेगी। इसकी मिसाल देखना, ज़रा बहू, हाँ सही, ये क्या हो गया, ज़रा बहू। बच्चों याद रखो, ज़रा बा में ना हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, छुपी हुई है ये,
اور یہ والی جو ہو ہے نا، یہ ہو یہ منصوب متصل ہے. دیکھو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، اور ہے کیا منصوبات میں سے ہے. ذرا بہو، اس نے اس کو مارا. ذرا بہو کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کو مارا، تو یہ مفعول بنے گا ذرا بہو. ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے. آپ کہیں گے استاد جی منصوب تو نہیں ہے، تو الٹا پیش آیا ہوا ہے. او بھائی یہ مبنی ہے، مبنی ہے. اچھا اپنے پاس لکھ لو، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے بچوں؟ محلن ہوتا ہے. مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ لکھ لو یہ بات، اپنے پلے باندھ لینا، یہ کام آئے گی انشاءاللہ. مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ محلن ہوتا ہے. محلن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی جگہ اگر کوئی آپ مورب اٹھا کے رکھ دو گے تو اس پہ کیا آ جائے گا؟ نصب آ جائے گا. مثال کے طور پہ میں ہو کی جگہ زید رکھ دیتا ہوں، اس میں ظاہر لے آؤں گا تو ظاہر بات ہے اس میں تو جدا ہی آئے گا نا، اس میں ظاہر تو جدا ہی آئے گا، ملا ہوا نہیں اس نظر آئے گا. ضرب زید، اس نے زید کو مارا اور زید کو مارا. دیکھو اب میں نے ہو کی جگہ زید ڈال دیا، تو اس ہو کا کیا اعراب کیا؟ محلن ہے. یہ محلن منصوب ہے. اچھا محلن منصوب ہے، نہیں سمجھ آئی؟ محلن منصوب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی جگہ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، یہ محلن منصوب آ گیا. واپس کیا ریپیٹ کروں؟ یہی چیز واپس ریپیٹ کروں. دیکھو بچوں، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلن ہوتا ہے. محلن کا کیا مطلب ہے؟ محل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مبنی کی جگہ کوئی اس میں مورب ڈالو گے تو اس پہ کیا آ جائے گا؟ وہ اعراب آ جائے گا. تو اگر آپ سے پوچھنا کہ ہو کے اندر کون سا اعراب ہے، تو آپ کہو گے استاد جی یہ منصوب محلن ہے. منصوب محلن کیا مطلب؟ استاد جی اس کی جگہ نا ہو کی جگہ چھٹی کرائیں، اس کی زید ڈال دیں ذرا، تو زید پہ کیا آ جائے گا؟ نصب آ جائے گا. ضرب زیدن، ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ اور یہ ہو کیا کہلا رہی ہے؟ منصوب متصل کہلا رہی ہے. یہ کیا کہلا رہی ہے؟ ضمائر ہم نے پڑھے تھے نا، یاد ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے مضمرات پڑھے تھے، مضمرات پڑھے تھے نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا بہو ہو گیا، سمجھ گئے ہو؟ یہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے. اچھا جی استاد جی اب یہ صرف فعل کے ساتھ آتی ہے؟ نہیں بچوں، انا کے ساتھ بھی آتی ہے. انہو، انہو، انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. انہو، نہیں سمجھ آئی؟ اس میں فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، اس میں فعل کے ساتھ بھی آتی ہے. جب اس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ امر والا آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آتا ہے. انہو، انہو، ٹھیک ہے نا؟ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب متصل ہے. یہ بھی نہیں سمجھ آئی؟ منصوبات میں سے، انا کا اسم منصوبات میں سے ہے نا، اس لیے آ جائے گا. اعراب تقدیری نہیں ہوتا بچوں، اس کو تقدیری نہیں کہتے ہیں، یہ تقدیری نہیں ہے. اس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا اسم ہے لیکن فعل کے معنی دیتا ہے. اس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں فعل کے ساتھ بھی آ جائے گا. رویدہ، تو چھوڑ دے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ رویدہ، یہ ہو وغیرہ جو کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. زید منصوب، اب زید مفعول بھی بنے گا، زید مفعول بھی بنے گا. ذرا باہو کے اندر سے ہو کیا؟ مفعول بھی ہے. ذرا باہو کیا آ جائے گا؟ یہ ہو کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. ذرا باہو، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اچھا اب یہ کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں بچوں؟ یہ کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ دیکھو ذرا باہو، ذرا باہما، ذرا باہم، ذرا بہا، ذرا باہما، ذرا بہن، ذرا بکا، کاف آ گیا نا، کاف، ذرا بکا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے یہ نہیں کہنا استاد جی اس کے اندر نا ضمیر انتا ضمیر ہے. وہ انتا ضمیر نہیں ہے، کاف ضمیر ہے. اچھا منصوب متصل والی کاف. ذرا بکا کے اندر کیا ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یا اللہ کرے سمجھ آیا جائے. یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اصل میں. یہ ذرا بکا کے اندر یہ کیا آ گئی؟ کاف ضمیر منصوب متصل ہے. ذرا بکما، ذرا بکم، ذرا بکی،
ज़राबकुमा, ज़राबकुन्ना, ज़राबनी, देखो ज़राबनी, ये जो या ज़मीर है ना, ये मंसूब मुत्तसिल है। अच्छा, उसने मुझे मारा, ज़राबनी, उसने मुझे मारा। और क्या आएगा, ज़राबना, क्या आ गया, ज़राबना, उसने हमको मारा, उस एक आदमी ने हम सबको मारा, तो ये क्या आ जाएगा, ज़राबना। ये ज़मीर मुनसूब। और मैं इसकी आपको एक गलती बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना, खाने के बाद दुआ पढ़ते हो, व जअलना। अब जरा समझना बच्चों, व जअलना मुस्लिमीन, मिनल मुस्लिमीन ना पढ़ा करो। अच्छा, वजअलना मिनल मुस्लिमीन ना पढ़ा करो। हदीस के अंदर जो अल्फाज मिलते हैं वजअलना मुस्लिमीन के लफ्ज मिलते हैं, ठीक है ना, मिनल मुस्लिमीन के नहीं मिलते, वजअलना मुस्लिमीन मिलते हैं लफ्ज जो है। तो वजअलना, अगर कोई बंदा, बच्चों पता है क्या जाला का मतलब क्या है, जाला ये इसमें हुआ ज़मीर है, ये अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है। उस अल्लाह की तारीफ है जिसने हमें क्या किया, खिलाया, पिलाया, ठीक है ना, और बनाया हमको, बनाया हमको क्या, ना, ये ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। ना क्या है बच्चों, मंसूब मुत्तसिल है। ये हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, और उसने हमको बनाया मुसलमान। लेकिन अगर कोई बंदा बच्चों पता क्या कर जाए, इसको यूं पढ़ ले, जालना, अगर इसको जालना पढ़ ले तो पता क्या हो जाएगा, जाला, जाला, जालू, जालत, जालता, जालना, जालता, जालतुमा, जालतुम, जालती, जालतुमा, जालतुन्ना, जालतू, जालना। अब ये ज़मीर ना ज़मीर जो आ रही है ना बच्चों, ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल आ रही है, जमा की ज़मीर मरफू मुत्तसिल, हमने बनाया। वो बात समझ में आई है? तो देखो, एक एराब की हल्की सी गलती ने क्या कर दिया, मीनिंग ही चेंज कर दिया। जाला, जाला ना था तो उसने हमको बनाया मुसलमान, और अगर हम कहेंगे वजालना तो हमने बनाया जो है ना क्या, मुस्लिमीन, मुसलमान बनाया, हमने बनाया, हमने तो नहीं किया भाई। ये क्या था, जाला ना था। वो बात समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, पता नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। अब कहेंगे सारी कौन सी आप फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच नहीं बोल रहा हूँ, आसान आसान ही बातें कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा जो है, ठीक है ना। वो बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ आई है? इसलिए आपने क्या करना है कि जब माजी की गर्दान करो ना, माजी की गर्दान करो तो 14वें सीगे को देखना है, 14वां सीगा, और अगर कोई ज़मीर वगैरह लगी हुई है तो ये देखना है कि अगर इस तरह लिखा हुआ होगा ना, अगर कोई लिखा हुआ यही ऐसे लिखा हो खाली, तो आपका दिमाग क्या जानना चाहिए आपका, अगर देखो अरबी किताबों में एराब नहीं लिखा हुआ होता, तो आप आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप कहेंगे उस्ताद जी ये दो सीगे बन सकते हैं। दो सीगे कैसे बन सकते हैं, आप कहेंगे उस्ताद जी एक तो ये बन सकता है, हाँ, पहली जो हम गर्दान करते हैं, कौन सी गर्दान करते हैं, माजी की गर्दान करते हैं, माजी मारूफ की गर्दान करते हैं। जुइल ना वो भी हो सकता है, जुइल तो जुइल ना भी मजहूल भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर इस तरह हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन आम जो बता रहा हूँ, तो आप कहेंगे उस्ताद जी ये एक तो ये हो सकता है, जाल ना हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब है ये 14वां सीगा होगा। और दूसरा उस्ताद जी ये हो सकता है जाल, जाला ना भी हो सकता है, जाला ना, तो ये पहला सीगा है, जाला पहला सीगा है, और ये ना जमीर क्या है, ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है। ये कौन सी जमीर है, जमीर मंसूब मुत्तसिल है। जाला के अंदर क्या होगा, हुआ फाइल जो है ना, जमीर मरफू मुत्तसिल होगा हुआ जाला के अंदर, और ये ना मंसूब मुत्तसिल है। कुछ को समझ आएगी, कुछ को नहीं समझ आएगी, कुछ को नहीं समझ आई होगी, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ आई वो उनसे पूछ लें जिनको समझ आ गई है। वो हुआ ये ना कि
मुल्ला नसीरुद्दीन के आपने लतीफ़े तो सुने होंगे ना। तो मुल्ला नसीरुद्दीन को किसी ने कहा कि जो है ना आपने क्या करना है, मैंने सुना है, ये पहले भी सुनाता रहा हूँ कि जी आपने तकरीर करनी है। उसने कहा कि मैं तो तकरीर नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, बस लोगों ने पकड़ के जो है ना जबरदस्ती मेंबर पे बिठा दिया। तो जब हम बिठा दिया तो उन्होंने कहा कि जनाब, अब उन्होंने कहा तकरीर क्या करूं। तो इन्होंने कहा जनाब अली, ठीक है ना। तो उसमें से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब आप तुम्हें पता है मैं क्या तकरीर करने लगा हूँ। तो लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि आप क्या तकरीर कर रहे हैं। सबने सर हिलाया कि नहीं पता हमें। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तकरीर क्या करने वाला हूँ तो फिर मैं तुम्हें तकरीर क्या करूँ, मैं तो मैं कोई तकरीर नहीं करूंगा। अब जी लोग अब निकल के अब जान छुड़ा के भाग गए। अब लोगों ने मंसूबा बनाया कि चलो जब वो कहेंगे ना हमें कि तुम्हें पता है कि क्या, हाँ, जो है तकरीर करने वाला, तो सब ने कहना है कि हाँ हमें पता है कि आप क्या तकरीर करने वाले हैं। तो पकड़ के ना दोबारा जो अमर नसीरुद्दीन को लेकर आगे और बिठा दिया, तक उसके लिए मेंबर पे बिठाया और कहा कि जी आप तकरीर करनी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको पता है कि मैं क्या तकरीर करने वाला हूँ। तो सब लोगों ने कहा हाँ हमें पता है कि आप क्या तकरीर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब सबको पता है तो फिर मेरी तकरीर का फायदा क्या है, तो फिर मैं क्यों तकरीर करूँ। उठ के चले गए। अब उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि आधे लोग क्या करेंगे, आधे लोग सर हिलाएंगे हाँ के अंदर और आधे लोग सर हिलाएंगे कि ना के अंदर। तो अब जब पकड़ के लाए उनको दोबारा एक दफा जो है, तो कहा कि जी तकरीर करें जी। तो उन्होंने कहा पता है मैं क्या तकरीर करने वाला हूँ। तो आधे लोगों ने कहा जी हाँ जी हमें पता है कि आप क्या तकरीर करने वाले हैं, और आधे लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि आप क्या तकरीर करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जिनको पता है ना कि क्या तकरीर करने वाला हूँ, वो उन लोगों को क्या कर दें, बता दें जिनको नहीं पता कि मैं क्या तकरीर करने वाला हूँ। तो ये आप जो है इस तरह जो है ना, तो मैंने भी आपको क्या कह दिया, ठीक है ना। जिनको ये आता है वो क्या करें, वो जिनको नहीं आता वो उनको क्या करते हैं, सिखा दें उसमें से। नहीं समझ आई बात की। तो जिनको आता है वो उनको सिखा दें जिनको नहीं आता। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बाकी मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे उसमें से ये बात को, मुल्ला दो प्याजा के भी आपने सुने होंगे। मुल्ला दो प्याजा तो नौरतनों में से थे ना। हाँ, उसमें अकबर बादशाह के उसमें से हज़रत सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो था ना, उन्होंने जो था वो अकबर बादशाह के दरबार में जो था उनको रखा हुआ था। हज़रत सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्ला दो प्यासा जो थे वो भी एक उस तरह के वो थे, ठीक है ना। नहीं, मुल्ला दो प्याजा जो है ना, मुल्ला नसीरुद्दीन हो सकता है कि क्या पता शायद कोई वो, लेकिन मुल्ला दो प्याजा जो है ना, वो जो है ना ये तो अकबर बादशाह के उसमें से थे। हज़रत सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अकबर जो था ना, हज़रत सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मोतक़िद था। इसलिए अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था, शहजादा सलीम, आपने सुना हो, शहजादा सलीम, ठीक है ना। तो जो थे उसमें से हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। और हाँ, मुल्ला दो प्याजा को ड्यूटी हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये करवाया हुई थी कि भाई इससे कुफ्र बवाह, खुल्लम खुला कुफर का इससे वो नहीं करवाना, ऐलान ना कर दे ये कुफ्र बवाह, खुल्लम खुला कुफर जो होता है। अगरचे उसने दीन इलाही की बना लिया था, सब कुछ कर लिया था। ये बड़ी एक वो है, तारीख पढ़ें, ये भी पढ़ा करें कुछ चीजें जो हैं जरा अपनी एक वो करें उसमें से। अच्छा चलो जी बच्चों आगे चलो, आगे चलते हैं। ज़मीरे मरफू मुत्तसिल भी हो गया, और ज़मीरे ज़मीरे मंसूब मुत्तसिल समझ आई है बच्चों। वो माँ का की ज़मीर अभी आने वाली है, अभी परेशान नहीं होना। अच्छा ठीक है, समझ आ गई ये बात की। तो आगे चलते हैं जनाब।
جناب جناب چلو جی کیا ہو گیا، وہ سمجھ آئیے ماں کا ابھی آئے گی، کیونکہ آپ لوگ پریشان ہوں گے جب یہ آئے گی نا ماں کا والی، اس میں آپ پریشان ہوں گے استاد جی، یہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو ضمیر منصوب متصل کو پہچاننا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. یہ اپنے پاس پلے باندھ لو، ضمیر منصوب متصل کو پہچاننے میں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ضمیر مرفوع متصل کے اندر سے کچھ سیغوں کے اندر کیا ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ضمیر مرفوع متصل کے کچھ سیغوں کے اندر پریشانی ہوتی ہے. یہ جعلنا یا جعلنا، جعلنا یا جعلنا، سمجھ آئیے بات کی، اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا، اچھا تیسری چوتھا آگے ضمیر منصوب منفصل، یہ آسان ہوتا ہے بچوں. ضمیر منصوب ہوگا، منصوبات میں سے بنے گی، اور کیا بنے گی، منفصل بنے گی. کیا بنے گی، منصوبات میں سے بنے گی، اور کیا بنے گی، منفصل. یہ بھی بچوں یاد رکھو، دنیا کے اندر عربی کے اندر سے 14 سیغیں ہیں بس. یاہو یہ الادہ سے آتی ہیں. اور یہ نہ کہنا استاد جی یہ یاہو یہ کوئی ہو، یہ نہ بچوں، یہ پوری اکٹھا ہے، یہ اکٹھا ہے یاہو. سمجھ آئیے وہ نہیں سمجھ آئی ہے، یہ اکٹھا ہے. اچھا یہ پوری ضمیر ہے. یاہو، یاہما، یاہم، ایہا، ایہما، ایہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. نہیں سمجھ آئی. یہ 14 سیغیں، یہ بھی پہچاننے بڑے آسان ہیں. جیسے ضمیر مرفوع منفصل کو پہچاننا آسان تھا، ایسے ہی ضمیر منصوب منفصل کو پہچاننا بھی کیا ہے، بڑا آسان ہے. یہ نہ آپ کو استاد جی یا الادہ ہے، ہو الادہ ہے، نہ یہ سب اکٹھا ہے. وہ سمجھ آئیے. ایاک نعبد، ہم کہتے ہیں ایاک، ایاک وہ مفعول بھی بنتا ہے، مفعول بھی مقدم ہے. ایاک تیری ہی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد جو ہے کہتے ہیں نا، تو جو ہے نا تیری ہی بات کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ آسان ہے نا. اب آتے ہیں بچوں جو پریشانی والی بات، جس میں آپ پریشان ہونے ہو جی، گھبرا جائیں گے آپ جو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ضمیر مجرور متصل بچوں، ضمیر مجرور، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حرف جر والی. پہلے حرف جر والی، حرف جر کیا مطلب ہے کہ حرف جر، حروف جارہ 17 ہے نا، حروف جارہ 17 ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، چند کے ساتھ ملے گی، چند کے ساتھ نہیں ملے گی. وہ میں بھی نہیں بتا رہا کس کے ساتھ ملتی ہے، کس کے ساتھ نہیں ملتی ہے، لیکن چند کے ساتھ ملے گی، چند کے جر والی. ہر وائس ہاں میں دوسرے سے وہ آ گیا ہوں، یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وائس دیکھیے. اب دوسرے موبائل وہ ادھر سے وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بات ہو رہے ہیں. لیکن تو حرف جر والی، ٹھیک ہے نا. ضمیر مجرور متصل جیسے بہی آ گیا، بہی حرف جر ہے نا، با، بہی، بہما، بہم، ٹھیک ہے. بہی، بہما، بہما. آپ کو کچھ کوئی آسان چیزیں بتائیں، آپ کیا کر رہے ہیں اس میں سے. تو چلو آسان سی بتاتا ہوں. علیہ تو آتا ہے نا بہت زیادہ، علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ٹھیک ہے نا. علیہ، علیہ، ٹھیک ہے. علیہما، علیہم. وہ نہیں سمجھ آئی. کچھ سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیہا کہتے ہو نا، علیہا صحابیات کے نام کے اندر سے جب کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. یا اس میں حضرت آمنہ علیہ السلام جو ہے، حضرت آمنہ صحابیات کے تو نہیں، اس میں تو ہم انہا جو ہے، انہا لے آ جاؤ، انہا آ گیا، ٹھیک ہے نا. انہما وہ سمجھ آ رہی ہے. انہو رضی اللہ عنہ،
وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری یہ حروف جارہ ہیں، ان کے ساتھ جو یہ ضمیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہیں، ضمیر مجرور متصل۔ 17 میں سے 8 کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر لگتی ہے۔ اچھا 17 میں سے 8 کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگتی ہے، باقی کے ساتھ نہیں لگتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لہو لہما لہم لہا لہما لہن لک لکما لکم لکی لکما لکن لی لنا، ٹھیک ہے نا؟ لہو لہو چاہیے، علیہ علیہما، الیہ الیہ بھی ہوتا ہے نا، الیہ الیہ الیہما الیکا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کے سارے بس نہیں لگتی، وہ عرب نہیں لگاتے۔ اب ہم کیا کریں؟ بہت سی چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ سما کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سما کا کیا مطلب ہے؟ سننے کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ وہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، جس کے ساتھ نہیں لگاتے تو ہم بھی نہیں لگاتے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں سمجھ آئی ہے یہ اب علیحدہ ایک مسئلہ ہے، ان کے ساتھ کیا لگے گا، چلیں چھوڑیں آپ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلو جناب علی، نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی آگے چلو۔ اچھا جی تو یہ 8 یہ آپ کو مل جائیں گے، سرف العزیز کھولو 8۔ مجھے یہ بھی یاد ہے حضرت نے فرمایا، لکھا ہوا ساجد لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ، خط کشیدہ 8 حروف کے ساتھ جو ہے نا ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ خط کشیدہ یہ لفظ بھی ہوگا وہاں پہ، میرے پاس نہیں موجود سرف العزیز، لیکن سرف العزیز کے اندر لکھا ہوا ہوگا خط کشیدہ، یعنی اس کے اوپر انہوں نے وہ کیے ہوں گے۔ خط کشیدہ کا مطلب ہے خط اوپر بنایا ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر وائس بریک ہو رہی ہے، وائس بریک۔ اچھا جی چلو جی آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو گیا، یہ حروف۔ اچھا اب دوسری آتے ہیں بچوں، ضمیر مجرور متصل باضافت، یہ کام ذرا خراب کرتی ہے۔ باضافت، ضمیر مجرور متصل ضمیر مجرور متصل باضافت، یہ کام آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا چیز ہے، یہ پریشان کر دیتے ہیں۔ نہیں اسرف العزیز نام ہے اس کا، علامات النحویہ میں بھی ہوگی شاید، ہاں علامات النحویہ میں بھی ہے، علامات النحویہ میں بھی ہے اور اسرف العزیز کے اندر بھی ہے، دونوں آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 8 اس میں سے ضمیر مجرور متصل باضافت بچوں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ضمیر مجرور متصل، یہ کیا بن رہی ہوتی ہیں؟ یہ مجرور بن رہی ہوتی ہیں، مجرور محلن بن رہی ہوتی ہیں، مجرور محلن بن رہی ہوتی ہیں، مجرور محلن بن رہی ہوتی ہیں اور مضاف الیہ ہوتی ہیں۔ مضاف الیہ ترکیب میں کیا بنتی ہیں؟ مضاف الیہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دارہ، دارہ متصل ہے، لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ لفظ جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ انوار اشرفیہ میں پتہ نہیں جب یاد نہیں رہا کہ ہیں کہ نہیں انوار اشرفیہ میں، لیکن ٹھیک ہے نا اس میں سے یہ ایک لدہ بحث ہے کہ من ہو یا یہ کیوں ہوتا ہے، من ہو کیوں آتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے، یہ لدہ بحث ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں استاد ضمیر علیہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان ہو کیوں ہوتا ہے، یہ اس ہو کے اوپر یہ الٹا پیش کیوں آ جاتا ہے، ادھر تو نہیں آیا تو نیچے یہ آیا علیہ ہی۔ اچھا جی دارہ، دیکھو دارہ کتابہ، اس کی کتاب، کتابہ اس کتابہ، ٹھیک ہے نا؟ کتابہما، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، ٹھیک ہے؟ کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک،
किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। वो नहीं समझ आई। नहीं समझ आई। वो बात समझ में आई है या है दारू? अब आप कहेंगे सही, इसमें कौन सी परेशानी, घबराने की बात ये आ रही है। देखो जरा, घबराने की बात आ रही है, मैं घबराना घबरा ही गया, अब कंप्यूटर ही घबरा गया है, नेट ही स्लो हो गया। ठीक है, अब इसलिए इसको घबराने देते हैं उसको। ठीक है, मिसाल देखो बच्चों, अगर लिखा हुआ हो, ये अब मोबाइल से कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे चलेगा। ये है कालहू, कालहू, उसने उसको कहा, कालहू। ठीक है ना, ठीक है ना, दारुहू। देखने में ना आपको पता नहीं चलेगा कि जनाब आली ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है या ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। वो बात समझ में आ रही है? परेशानी पता है क्या होगी? पीरें वही होंगी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ठीक है ना, ये ना, ठीक है। जमीरें क्या होंगी? बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही होंगी। परेशानी तलबा को क्या हो जाती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि उस्ताद जी ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है या ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। वो बात नहीं समझ में आई है। अगर फेल के साथ आ रही होगी तो वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी, तो वो क्या बन जाएगी? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बन जाएगी। तो अब वो कहेंगे उस्ताद जी कैसे पहचानेंगे? तो यही तो पहचानना था कि इसम है या फेल है, यही तो पहचानना है कि इसम है या फेल है। तो इसको अगर आप पहचानेंगे तो तब क्या होगा, आप पहचान जाओगे कि कौन सी ज़मीर है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। नहीं समझ आई बात की, वो नहीं समझ आई बात की। दार इसम है, दार, लेकिन देखने में कालहू, तो कालहू उसने उसको कहा, कालहू कालहू, तो जो उसने उसको कहा। ठीक है ना, एराब तो नहीं लगा हुआ होता ना, एराब तो नहीं लगा हुआ होता। जब एराब नहीं लगा हुआ होता तो फिर उसमें से क्या हो जाती है, बाज दफा परेशानी लग जाती है। फेल के साथ आएगी तो जमीर मंसूब मुत्तसिल होगी, और अगर क्या होगा, हरफ जर के साथ आए तो वो तो आसान है ना, उसको तो आप पहचान जाते हो। हरफ जर को तो आप पहचान जाते हो ना, हरफ जर को तो। मसला ये होता है कि इसम और फेल में बात जगहों के ऊपर देखने में बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, ये इसम पीछे लगा हुआ है या फेल लगा हुआ है, और जमीर एक जैसी ही होती है। हाँ, कालहू देखो, कालहू और कौलहू, कौलहू के अंदर ये हु जमीर क्या है? कौल, कौल क्योंकि इसम है, कौल मस्तर है ना, इसम मस्तर है, कौल, तो वो क्या आ जाएगा? पता नहीं समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है।
بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا جی، اسکرین تو بیچارہ خود میرا کمپیوٹر جو ہے نا وہ تو چکراٹیاں لے رہا ہے، وہ جو ہے وہ گھوم ہی جا رہا ہے، کنیکٹنگ جو ہے وہ اسم کے ساتھ یہ ضمیر مجرور متصل بنے گی، یہ والی ضمیر مجرور متصل ہوگی، یہی والی جو دیکھنے میں جو ہے آپ کے پاس اگر علم و نحو ہو نا تو اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ ٹھہرو ذرا، اللہ کرے دعا کرو جلدی وہ ہو جائے کمپیوٹر، بیچارہ کنیکٹنگ کے اوپر ہی جو ہے وہ زوم ہی اس کا گھوم گیا ہے۔ اچھا جی، ہر اسم کے ساتھ، ہاں اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہر اسم کے ساتھ کیا آ جائے گی؟ یہ ضمیر لگی ہوئی ہوگی، کال میں پہچان کیا ہوگی؟ بس یہ تو اسم کو پہچاننے کی علامات تھی نا، اسم کی جو تھی نا وہ کچھ چیزیں آپ اپنی انٹیوشن سے، کیا کہیں گے انٹیوشن، آپ اپنی اس کے ساتھ کرو گے، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ فعل بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس لیے آپ کو فعل کی کیا کرنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے چیزیں، ٹھیک ہے نا، سمجھو۔ تو حروف جارہ، ضمیر مجرور بحرف جر کے آگے 8 کے ساتھ، اس نے مجھے شیئر بھی کیا ہے، دیکھو باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی اور الا، یہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ با کے ساتھ ضمیر مجرور متصل آتی ہے، با حرف جر کے ساتھ، با کے ساتھ آتی ہے، لام کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، لام کے ساتھ آ گئی ہے، ربا کے ساتھ آتی ہے، ربا 3 ہو گئے، من کے ساتھ آتی ہے 4 ہو گئے، فی کے ساتھ آتی ہے 5 ہو گئے، ان کے ساتھ آتی ہے 6 ہو گئے، الا کے ساتھ آتی ہے 7 ہو گئے، اور الا کے ساتھ آتی ہے اور یہ 8 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو 8 ان کے ساتھ کیا آتی ہے؟ ضمیر آتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا، نہ کرو بھائی، تنگ نہ کرے یار، وسلم وبشر صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يسر لي امري واحلل عقدة من لساني۔ تو زمائر کی قسم سمجھ آ گئی ہے؟ گھبرا گیا، واقعی گھبرا ہی گیا وہ تو، کمپیوٹر جو ہے نا گھبرا گیا، آ گیا وہاں پہ، آ گیا اس کو، اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جناب علی، آ گئی ہے جناب علی، تو یہ جو تھی نا، دیکھو یہ آ رہے تھے متصل، منفصل، متصل ضرب بہما، منفصل ایاکما، متصل باضافت دارو داروہا، برف جر لہو لہما لہو وغیرہ، یہ جو تھے نا یہ اس میں سے آ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، ہاں اب یہ قال لہو آتا ہے یا نہیں آتا، مسئلہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، قال لہو جو ہے نا، قال لہو دیکھو بعض جگہوں پہ نہیں آئے گا نا، قال لہو جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا وہ نہ کرو، قال لہو ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بعض جگہوں کے اوپر وہ ڈائریکٹ نہیں آتا، یہ بھی بتاؤں گا پھر،
یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک منٹ ہے ذرا، ایک منٹ ریکارڈنگ سٹاپ کریں، ذرا ریکارڈنگ سٹاپ کریں 1 منٹ میں. یہ ضمیریں سمجھ آئی ہیں کچھ؟ ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب اور تھوڑی سی چیز شیئر کرتا ہوں ذرا، تاکہ آپ کو یہ ضمیریں یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی زیادہ. علم النحو آ جاؤ بھائی، علم النحو انشاءاللہ ابھی کھل جاتا ہے. ہاں دیکھو بچوں، اب یہ کتاب علم النحو میں پڑھا ہوگا، اسکرین میں آ گیا نا. اب ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دیکھو ذرا با ذرا با ذرا بو، اسکرین پہ آ رہا ہے نا. آپ کہیں گے سوجی نہیں آپ الٹا پڑھ رہے ہیں، کدھر سے آ رہا ہے؟ دیکھو میرا ہاتھ دیکھو، ذرا با ذرا با ذرا بو ذرا بت ذرا بتا ضربنا، پھر تھا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو اور ضربنا. دیکھیں نا چھاپے کی غلطی، کتنی بڑی چھاپے کی غلطی کر دی ہے انہوں نے، ہے نا. چھاپے کی غلطی ہے نا نحو والوں کی، نحو والوں نے چھاپا غلطی کر دی ہے. ضربا پہلے آتا ہے، انہوں نے کیا لکھ دی ہے؟ ضربتو ضربنا، پھر ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی. دیکھو ذرا آگے ضمیر مرفوع منفصل میں دیکھو، انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. یہ دیکھو خدا کے بندو کیا کر دی ہے آپ نے، انا نحن پہلے لے آئے، ہوا ہما ہم یا ہما ہننا لے کر آنا تھا. پھر آگے جاؤ ایسی ذرا بنی ذرا بنا، پھر ذرا بکا ذرا بکما ذرا بکم ذرا بکی ذرا بکما ذرا بکننا ذرا بہو ذرا بہما ذرا بہم ذرا بہا ذرا بہما ذرا بہننا. یہ کیا، یہ بھی الٹا کام کرتی ہے. پھر ایا یا ایانا، ایا کا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکننا ایاہو ایاہما ایاہم ایاہ ایاہم ایاہننا. وہ نہیں سمجھ آئی. لی لنا لک لکما لکم لکی لکما لکننا لہو لہما لہم لہا لہما لہننا. ایسی داری دارونا دارو کا دارو کما دارو کم دارو کی دارو کم. یہ الٹا کام کیا ہوا انہوں نے، ایسا ہی ہے. ہاں بچوں صرف اور نحو کی گردان میں فرق ہوتا ہے. اچھا آپ کہیں گے استاد جی کیوں؟ بچوں صرفی جو ہے نا پہلے غائب کے صیغے لے کر آتے ہیں. صرفی کیا لے کر آتے ہیں؟ پہلے غائب، جیسے ہم انگریزی میں ہی شی اٹ وغیرہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. صرفی کیا کہتے ہیں؟ پہلے غائب کے صیغے لے کر آتے ہیں، پھر حاضر کے صیغے لے کر آتے ہیں، اور پھر کیا لے کر آتے ہیں؟ متکلم کے صیغے لے کر آتے ہیں. اور بات سمجھ میں آئی ہے، صرفی یہ کام کرتے ہیں. نحوی کہتے ہیں جناب علی کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو عارف المعارف، آپ لوگ اگلے سال پڑھو گے، دوسرے دن کا دوسرا سال ہوگا، عارف المعارف کہ سب سے زیادہ معرفہ کیا چیز ہوتی ہے. متکلم کا صیغے جو ہے نا، متکلم کے صیغے، انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے بنسبت دوسرے کے، اور غائب تو دور کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو متکلم سب سے پہلے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں متکلم کے صیغے پہلے لے کر آؤ. اچھا پھر کہتے ہیں جناب علی، انگریزی میں آپ کو متکلم کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن کہتے ہیں، یاد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤنس، متکلم والے صیغے. اور حاضر والے صیغے کیا کہتے تھے؟ سیکنڈ پرسن پروناؤنس کہتے تھے، سیکنڈ پرسن پروناؤن. اور غائب کو کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن پروناؤنس کہتے ہیں. تو متکلم، حاضر اور پھر غائب جو ہے نحوی یہ کام کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی وہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گردان جو ہے اس طرح بھی یاد کر لو، صرفیوں کی طرح یاد کر لو، آسان رہے گی. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نحویوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے. گردان کے اندر پہلے متکلم، پھر حاضر اور پھر غائب جو ہے. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن جو ہے. نہیں سمجھ آئی؟
وہ بات سمجھے ہو. اور یہ گردانیں ساری یہ دی ہوئی ہیں یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہی کہا تھا نا کہ آپ پہچانو گے کیسے. آپ کہو گے استاد جی داری کے اندر کیسے پہچانیں گے, یہ داری ہے, دارونا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دارکا, یہ جو ہے یہ اس میں سے کا ہے نا, کا, دارکا, دارکا, ٹھیک ہے نا. تو دارکا اور استاد جی یہ جو ہے نا کا کدھر گیا, یہ جو ہے ہاں ذرا بکا, یہ استاد جی کافی ہے, یہ ادھر بھی اس طرح آیا ہوا ہے. تو میں نے بتایا تھا پیچھے اگر اسم ہوگا تو یہ ضمیر مجرور با اضافہ, اور اگر اس کے پیچھے کیا ہوگا فعل ہوگا تو یہ کیا ہوگی, یہ وہ بن جائے گی. فعل میں وہ ملی بھی ہوتی ہے ساتھ ذرا, فعل میں ملی ہوتی ہے اسم کے اندر وہ ذرا, لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے اس طرح ہی آ جائے. باتوں پریشانی کا بس سبب بن جاتی ہے. وہ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ غلطی کوئی نہیں ہے, غلطی کوئی نہیں ہے. لکھ سکتے ہیں, بالکل لکھ سکتے ہیں. ناف کے پیپر میں صرف کا بھی لکھتے ہیں, صرف کے پیپر میں ناف کا لکھتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ حاضر کون سا, متکلم کون سا ہے. آگے چلیں. سلو چل رہے ہیں بچوں, بہت سلو چل رہے ہیں, صحیح بات ہے. اللہ جی خیر, اللہ جی خیر. 1 بج گئے ہیں, خیر ہے 1 بج گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ہم جلدی چھٹی بھی کر لیتے ہوتے ہیں نا, تو اس کو کمپنسیٹ بھی کر دیتے ہیں نا. یہ ضمیر مرفوع متصل کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا, بارش جو آنکھ سے نظر آئے ماضی کے 12 سیغوں میں, مستتر جو آنکھ سے نظر نہ آئے واجب ستار مظاہرے کے 3 سیغوں میں. یہ ساری جو تھی کل سیکنڈ ایئر میں صرف بھی ہوتی ہے, نحو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی, اتنی بات سمجھے ہو؟ چلو پھر اتنے رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ یہ ہاتھ تک سام سمجھاؤں گا آپ کو, تاکہ اب ہم زیادہ صرف کی طرف جو ہے نا اب آہستہ آہستہ وہ اس کو وہ کریں گے, ہم صرف کی طرف بھی اپنا وہ کرتے جائیں گے.